جی میرا سوال یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ ذرے ذرے میں ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ کیا سنسار کا سچا مالک اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ذرے ذرے میں ہے، یا دوسری زبان میں کہیں کہ کیا ایشور کण کण میں ہے، کیونکہ سب کا مالک ایک ہے، اس کے نام انیک ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو ہر انسان کی انترآتما روح جانتی ہے کہ اس کائنات کا جو سچا مالک ہے وہ ہر برائی سے پوتر ہے، اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے وہ پاک ہے، پوتر ہے، اور اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے سب سے الگ بھی ہے، نرالا بھی ہے۔ کیوں؟ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ بھائی دیکھیے، کسی بات کو ہم ہوا میں نہ مانیں، دلیل سے مانیں۔ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے کیسے الگ ہے وہ؟ کہ دیکھیں نا، ہم اس کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے کائنات کے اوپر، جب چاہتا ہے، جس انسان کو چاہتا ہے موت دے کے اٹھا لیتا ہے۔ اب کتنے لوگوں نے انسانوں کو خدا بنا رکھا ہے؟ اگر وہ انسان واقعی میں خدا ہیں تو پھر مر کیوں گئے؟ ان پر کسی کی بادشاہت، موت کی بادشاہت ان کے اوپر کیوں چھا گئی؟ یعنی کوئی اور خدا ہے جس نے انہیں موت دے کے اٹھا لیا، وہ خود بے بس اور محتاج ثابت ٹھہرے کیونکہ مر گئے۔ اب جو سنسار کا سچا مالک ہے، جو کائنات کو چلا رہا ہے، جس کے قبضے میں ہر چیز ہے، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ اب میں ہی کوئی چیز چلا رہا ہوں اور مجھے نیند آ جائے ہیں تو وہ چیز صحیح سے چل نہیں سکتی، وہ چیز ٹوٹ پھوٹ کے برباد ہو جائے گی۔ میں اگر گاڑی چلا رہا ہوں، اگر میں گاڑی چلا رہا ہوں اور ذرا سا میرا دھیان بھٹک جائے تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور کھیل کھیل اس کی بکھر جائیں گی۔ اسی پرکار سے جو کائنات کا مالک ہے، قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اس نے پوری کائنات کو سنبھال رکھا ہے، وہ زندہ ہے، اس نے پوری کائنات کو سنبھال رکھا ہے۔ اب کائنات کا چلانے والا نعوذ باللہ ایسا ہو نہیں سکتا، اگر وہ سو جائے یا اس پہ موت ہو جائے تو پھر تو یہ کائنات چل نہیں سکتی۔ بھائی سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ سب ڈھونگ ہیں کہ انسانوں نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا، اور آج بھی کہلوا رہے ہیں بہت سے پاکھنڈی۔ کل پرسوں کو مر جائیں گے، گندے پانی قطرے سے پیدا ہیں، اپنی اوقات کو بھول گئے اور اللہ کی ہستی کو پہچاننے کی کوشش نہ کری ہیں۔ موت کے بعد تباہی کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے الگ ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الگ ہے، اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے ساتھ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کسی کو دکھ بھیج رہا ہے، کسی کو تکلیف بھیج رہا ہے، کسی کو موت بھیج رہا ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کی زندگی ختم کر دی، کسی کی زندگی دے دی، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کبھی ہواؤں کو چلاتا ہے، دن نکالتا ہے، سورج نکالتا ہے، رات کر دیتا ہے۔ پوری کائنات پر اسی کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، اور وہ زندہ ہے، وہ موت سے پوتر ہے، اس نے خود موت کو پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایشور کण کण میں ہے؟ اللہ تعالیٰ ذرے ذرے میں ہے؟ تو دیکھیے، اس کے بارے میں ہم سمجھ لیں۔ اللہ ایک وہ ہستی ہے، اللہ تعالیٰ ایک وہ ہستی ہے جس کی پاکیزگی اور جس کی تعریف کتنی ہے۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر کس طرح، کس پرکار اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ اللہ کے بارے میں کہ اللہ کی شان کیا ہے، ہماری عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی، ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن مجید چونکہ آسمانی کتاب ہے، قرآن مجید کیا کہتا ہے اس بارے میں، اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں عقلی دلائل سے، اگر ہم اللہ کو کण کण میں مانیں، بہت لوگ مانتے ہیں اس چیز کو کہ ایشور کण کण میں ہے، اسی بنیاد پر ہمارے غیر مسلم بھائی، ہندو بھائی 33 کروڑ دیوی دیوتا مانتے ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ایشور کण کण میں ہے، تو لہٰذا ہر چیز کے اندر ہے۔
تو وہ زمین کو بھی پوجتے ہیں، آسمان کو بھی پوجتے ہیں، سورج کو بھی پوجتے ہیں، چاند کو بھی پوجتے ہیں، ہواؤں کو بھی پوجتے ہیں، پانی کو بھی پوجتے ہیں، انسان کو بھی پوجتے ہیں، یعنی ہر چیز کو پوجتے ہیں۔ جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں، اور انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کی بھی پوجا کرتے ہیں، جیسے مورتی ہے، ٹیبل ہے، کرسی ہے، میز ہے نا۔ جبکہ ویدوں میں کیا کہا گیا ہے؟ جو لوگ سمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ اندھکار میں جا رہے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ایشور کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ اندھیرے میں جا رہے ہیں، نقصان میں جا رہے ہیں، اور جو لوگ سمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ اور بھی بڑے گھور اندھکار میں جا رہے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، جیسے زمین، آسمان، سورج، چاند، جو ان کی پوجا کرتے ہیں وہ اور بھی بڑے، یعنی وہ اندھکار میں جا رہے ہیں، اور جو لوگ انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، جیسے ٹیبل، کرسی، میز، پتھر کی مورتی وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ، تو وہ اور بھی بڑے گھور گہرے نقصان میں جا رہے ہیں، اندھکار میں جا رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ایشور کڑ کڑ میں ہے؟ اگر ہم کڑ کڑ میں مانیں، تھوڑی دیر کو مان بھی لیں، تو ایمانداری سے بتاؤ اس پاک ہستی کو جس نے ہمیں فری ول دیا ہے، چھوٹ دی ہے، ہمارا امتحان لیا ہے، اور موت تک ہمیں پکڑتا نہیں ہے، ہم جو چاہیں کریں، موت کے بعد پھر پکڑے گا وہ، کیونکہ تم اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے، تم نے اللہ کے بارے میں غلط گمان رکھے ہیں۔ اگر ہم اس پاک ہستی کو مان بھی لیں، چلو کڑکڑ میں ہیں، تو ناؤز باللہ پھر گوبر کے اندر بھی مان لیں ہم، پھر جو گندی چیزیں ہیں ان کے اندر بھی مان لیں، پھر ہم جو انسان چور ہے، ڈکیت ہے، کیا اس کے اندر ہی مان لیں خدا کو ہم؟ کیا مطلب؟ بھئی یہ جو سلام جو بنایا ہے، نمسکار، یہ سلام کس بنیاد پہ بنایا گیا ہے؟ کبھی غور کیا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ سلام اس بنیاد پر بنایا گیا ہے، بنیاد یہ ہے کہ ایشور کڑ کڑ میں ہے، تو انسان کے اندر بھی ہے، کڑ کا مطلب ذرے ذرے میں ہے نا، تو انسان کے اندر بھی ہوا، تو لوگ آپس میں کرتے ہیں نمسکار۔ تو اگر میں نے آپ کو نمسکار کیا تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر جو ایشور ہے، خدا ہے، میں اس کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ اب ایمانداری سے بتاؤ کتنے لوگ روز نمسکار کرتے ہیں؟ نم کا مطلب جھکنا، جس کو نمسکار کر رہے ہیں، میں آپ کے اندر جو خدا ہے، ایشور ہے، میں اس کے سامنے جھکتا ہوں۔ کتنے لوگ روز نمسکار کرتے ہیں؟ اب وہ کتنے چوروں کو روز سلام کرتے ہیں، کتنے بلاتکاریوں کو، کتنے ڈکیتوں کو، جن سے ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو ایشور ہے میں اس کے آگے جھکتا ہوں۔ ایمانداری سے بتاؤ، ہم ایک ایشور جو نراکار ہے اس کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے، وہ سچا مالک ہے۔ تو ہم اس پاک پوتر ایشور کو کہاں لے آئے؟ چور کے اندر، ڈاکو کے اندر۔ جب ہم ایک چور کو ایشور کہیں گے، اس کو نمسکار کریں گے، تو اس کو چوری کرنے کا اور بھی اس کا دل کھل جائے گا، بدمعاشی کرنے کے لیے اور بھی اس کا دل کھل جائے گا، تو اس طرح سے برائی کو اور بڑھاوا مل جائے گا۔ تو یہ فلسفہ بالکل غلط ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے خود اس کائنات کا روپ دھارن کر لیا ہے، ایشور نے خود، یعنی کائنات کے مالک نے، خدا نے خود اس کائنات کا روپ دھارن کر لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایشور اسی لیے کڑ کڑ میں ہے، بالکل غلط فلسفہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے، بالکل شیطان کا گمراہی کا دھوکہ، یاد رکھیں، یہ صحیح نہیں ہے بالکل بھی، کیونکہ دلیل دی میں نے آپ کو۔ تو اب سمجھیں ہم اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو قرآن مجید کہتا ہے، دیکھیے اللہ کیا ہستی ہے اور کتنا اوپر ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جو سب سے اوپر ہے، اور بے شک اللہ کو، اللہ کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ کو سب سے اوپر ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ اونچا ہوتا ہے۔ کمزور آدمی، ایک ٹھگنا آدمی، جو گٹا آدمی ہو، وہ لمبے آدمی کے سامنے اپنے آپ جھکتا ہے۔ تو ہماری یہ بات، ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تاکہ انسان کی عقل سمجھ جائے صحیح بات کو۔ وہ اس سے دلیل نہیں مانگتا کہ تو بھائی کیسے طاقتور ہے، دلیل لا اپنی، نہیں، اس کی طاقت ہی اس کی دلیل ہے۔ اللہ اتنا طاقتور ہے، کسی کی موت بھیج رہا ہے، کسی کو زندہ کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو دکھ بھیج رہا ہے، کسی کو تکلیف بھیج رہا ہے، ہاں، کتنی ساری اس کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے کائنات کے اوپر۔ تو اس کی شان کے مطابق، اور ہر آتما جب دکھی ہوتی ہے، اس پر ظلم ہوتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ چاہے وہ کسی دھرم سے ہو، چاہے وہ اسلام کو نہ مانتا ہو، کیا کہتا ہے؟ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہتا ہے کہ اوپر والا فیصلہ کرے گا۔ تو وہ کیوں کہہ رہا ہے اس بات کو؟ کیونکہ اس کی انترآتما جانتی ہے کہ اوپر والا اوپر ہے، اور اس کو اوپر ہونا بھی چاہیے۔ تو اللہ
سے پوچھے ہم کہ اللہ تو کہاں ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں اتنا اوپر ہوں، اتنا اونچا ہوں، اتنا اونچا ہوں، اتنا اونچا ہوں کہ تیری آنکھ تو مجھے کیا دیکھ سکے گی؟ آسمان کی طرف دیکھ، جب تو آسمان دیکھے گا تیری آنکھ کی پتلی پھیل جائیں گی، تو تیری آنکھ آسمان کو تھوڑی دیر جم کر نہیں دیکھ پائیں گی۔ میں اتنا اونچا ہوں، اتنا اونچا ہوں، اتنا اونچا ہوں کہ تیری آنکھ تو مجھے کیا دیکھے گی؟ تیرا من کا خیال بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اندازہ لگائیں، دنیا میں سب سے تیز رفتار سواری کیا ہے؟ انسان کا من۔ ایک پل میں ودیش پہنچ جائے، ایک پل میں کبھی کہیں پہنچ جائے۔ تو اللہ من کے خیال کو کہتا ہے کہ تیری آنکھ تو کیا دیکھے گی؟ تیرا من کا خیال بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ کہ اچھا، کہ ہاں۔ اب اگلی خبر سنو، قرآن میں کیا کہا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور میں اتنا قریب ہوں، اور میں اتنا قریب ہوں کہ تیری سانس سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ اندازہ لگاؤ، کیا یہ سمجھنے والی بات ہے؟ کیا یہ بات ہماری عقل میں آ سکتی ہے؟ یعنی اتنا دور ہے کہ ہماری آنکھ تو کیا دیکھے گی، ہمارے خیال میں نہ آ سکے، اور اتنا قریب بھی ہے ہمارے کہ ہمارے سانس سے زیادہ قریب ہے۔ بھائی ذرا بتاؤ، عقل سے بات باہر ہوگی کہ نہیں ہو گئی؟ ہیں؟ بس یہی سمجھ جاؤ، جو خدا عقل میں نہ آئے وہی خدا ہے، اور جو عقل میں آ جائے وہ خدا ہے ہی نہیں۔ شری رام جی کی مورتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ انسان تھے، ان کی مورتی بنا لی ہے، ان کے آگے لوگ جھک رہے ہیں، سمجھ میں آتی ہے ان کے ماں باپ تھے، سب کچھ تھا، ہیں؟ ہاں۔ اسی طرح سے جن انسانوں کی پوجا ہو رہی ہے، کائنات کی چیزوں میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے، وہ سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے، عقل میں نہ آئے، وہی تو خدا ہے، اور جو کسی کی عقل میں آ گیا وہ خدا ہی کیا ہے؟ تو اسی طرح سے ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کڑ کڑ میں نہیں ہے، وہ ایک عجیب ہستی ہے جو ہماری عقل سے باہر ہے۔ ہاں، قرآن کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا سنگھاسن ہے، اور ایسی عظیم ہستی ہے وہ کہ جیسے دن کی روشنی میں دیکھتا ہے ویسی رات کو دیکھتا ہے۔ رات کا اندھیرا اللہ کی نگاہ، اب دیکھیے نگاہ کا میں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ کی نگاہ نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، لیکن میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے الفاظ؟ قرآن میں بھی استعمال کیے گئے ہیں یہ الفاظ، کیوں؟ تاکہ انسان کی عقل میری طاقت کو سمجھ لے۔ رات کا اندھیرا اللہ کی نگاہ سے ہمیں چھپا نہیں سکتا۔ یہ زمین کتنی موٹی ہے، زمین کے اندر پانی ہے، یہ زمین کی موٹائی اللہ کہاں ہے؟ ساتویں آسمان کے اوپر۔ تو ساتویں آسمان کے اوپر، اور زمین کہاں ہے؟ زمین کی موٹائی زمین کے اندر کی طے کو اللہ کی آنکھ سے چھپا نہیں سکتی۔ سمندر کا کالا پانی، سمندر کتنے گہرے ہیں معلوم ہے؟ کوئی سمندر 10 کلومیٹر گہرا ہے، کوئی سمندر 20 کلومیٹر گہرا ہے، کوئی سمندر 30 کلومیٹر گہرا ہے، کوئی سمندر 40 کلومیٹر گہرا ہے، کوئی سمندر 50 کلومیٹر گہرا ہے، اور اس سے زیادہ اللہ کو پتہ ہے، اس نے بنائے ہیں کتنے کتنے گہرے بنائے۔ اب سمندر کے اندر جو اللہ کی مخلوق ہے، طرح طرح کی مچھلیاں ہیں، طرح طرح کے کیڑے مکوڑے ہیں، کتنی ساری اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کی نگاہ سب پہ رہتی ہے۔ اندازہ لگاؤ، سمندر کا کالا پانی، اللہ کہاں ہے؟ ساتویں آسمان کے اوپر۔ سمندر کا کالا پانی سمندر کی جڑ کو اللہ کی نگاہ سے چھپا نہیں سکتا۔ اور سنیں اگلی بات، اللہ فرماتا ہے میرے بندو دنیا میں 4 اندھیرے اکٹھے کرو۔ 4 اندھیرے، غور سے سنیں بات کو، 4 اندھیرے کون کون سے؟ نمبر 1، کالے پہاڑ پہ، کالی رات میں، کالے پتھر پہ، کالی چینٹی چل رہی ہے۔ ذرا دھیان لگائیں بات پہ، کیا اندھیرے ہو گئے؟ گنو دوبارہ سے، کالے پہاڑ پہ، پھر کالی رات میں، پھر کالے پہاڑ پہ کالا پتھر ہے، کیا اندھیرے ہو گئے؟ 3۔ یعنی کالے پہاڑ پہ کالا پہاڑ ہے، پھر کالی رات ہے، پھر کالے پہاڑ پہ کالا پتھر ہے، اور پھر اس پہ کالی چینٹی چل رہی ہے۔ اندازہ لگاؤ کہاں چل رہی ہے؟ پتھر پہ، ریت پہ نہیں۔ اب اللہ کہاں ہے؟ ساتویں آسمان کے اوپر۔ اور معلوم ہے آسمان کی اونچائی کتنی ہے زمین سے؟ ایک آنکڑا لگایا گیا ہے، اگر زمین سے لے کے آسمان پر ایک سڈی لگائی جائے، پہلی بات تو بن نہیں سکتی سڈی اتنی لمبی، لیکن اگر لگائی جائے تو 500 سال میں بھی اس زمین پہ سے آسمان پہ نہ پہنچ پائے گا انسان، اتنی اونچائی ہے، ذرا غور کریں۔ اور اس جو آسمان ہمیں دکھائی دے رہا ہے اوپر، اس آسمان کے مقابلے میں یہ زمین ایک بندی کے برابر، ایک نقطہ، اتنی چھوٹی ہے اس آسمان کے مقابلے میں زمین۔
اور دوسرا جو آسمان ہے اس کے اوپر، اس آسمان کے مقابلے میں یہ آسمان ایک بندی ہے، ایک نقطہ ہے، اس کے برابر ہے، اور تیسرے کے مقابلے میں دوسرا ایک بندی ہے، نقطہ ہے، چوتھے کے مقابلے میں تیسرا ایک بندی ہے، پانچویں کے مقابلے میں چوتھا ایک بندی ہے، چھٹے کے مقابلے میں پانچواں ایک بندی ہے، ساتویں کے مقابلے میں چھٹا ایک بندی ہے، یعنی اندازہ لگاؤ کتنا بڑا پھیل گیا ہوگا اوپر، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ ہاں پھر کیا کہا ہے قرآن میں؟ وسیع کرسیہ السماوات وما فی الارض، میری کرسی نے زمین و آسمان کو، ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر میری طاقت، قبضہ اور کنٹرول ہے۔ انسان غور کر، بال تیرے، سر تیرا، سر تو تیرا ہے، تو نہیں چاہتا میرے بال بڑھ جائیں، کٹوانے پڑتے ہیں مجھے۔ اللہ فرماتا ہے میری حکومت چل رہی تیرے سر کے اوپر، یہ ہاتھ تو میرے ہیں، نخون تو میرے ہیں، میں تو نہیں چاہتا نخون بڑھ جائیں، یہ نخون مجھے کٹوانے پڑتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تیرے نخونوں پہ میری حکومت چل رہی ہے، تیرے روئیں پر میری حکومت چل رہی ہے، تجھے صرف چھوٹ دے رکھی ہے میں نے کہ اچھا کر یا برا کر، موت کے بعد جیسے کرم کر کے آئے گا ویسے بدلہ پائے گا۔ تو اب ہم سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ کیسا دیکھنے والا ہے۔ کیا فرمایا کہ کالے پہاڑ پہ، کالی رات میں، کالے پتھر پہ کالی چینٹی چل رہی ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ ساتویں آسمان کے اوپر، اور چینٹی کہاں ہے؟ زمین میں، چار اندھیروں میں۔ اب سنو اگلی بات، اللہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ میں چینٹی کو دیکھ رہا ہوں، صرف یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ فرما رہا ہے کہ جو چینٹی کے جو چھوٹے چھوٹے پیر ہیں جن سے چلنے کے تاجی نشان بن رہے ہیں، ریت پہ نہیں پتھر پہ، میں ان نشانوں کو بھی دیکھ رہا ہوں اور چینٹی کی آواز بھی سن رہا ہوں۔ دیکھو یہ ہے اس کائنات کا سچا مالک، پہچان کرو۔ اور سنتا کیسے ہے؟ چیلنج کرتا ہے کہ ساری مخلوق جو میری پیدا کی ہوئی ہے، سارے انسان، سارے جنات، سارے جانور، سارے کیڑے، سارے مکوڑے، سارے پرندے، سارے چرندے، سارے جیو دھاری ایک میدان میں آ جائیں، اور سب مجھ سے، یہ نہیں کہ آگے پیچھے بولو، ارے کہ بھائی تو بول پہلے، یہ بولے گا تو تیری بات سمجھ میں آئے گی مجھے، پہلے تو بول لے بھائی، تو ذرا خاموش رہے تاکہ میں اس کی بات سمجھ لوں، ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ اگر میرے سامنے 5 لوگ ایک ساتھ بولیں، الگ الگ طریقے سے بولیں، الگ الگ چیز مانگیں اور ایک ساتھ بولیں، تو میں کیا کہوں گا؟ ارے بھائی ایک جنا کر کے بولو، میری سمجھ میں نہیں آئے گی بات ایسے، تم کیا بول رہے ہو سارے ایک ساتھ، ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ ساری میری پیدا کی ہوئی چیزیں، کیڑے مکوڑے، چرندے پرندے، انسان، جنات، فرشتے اور جانور، سارے جیو دھاری ایک میدان میں آ جاؤ، اور سب مجھ سے ایک ساتھ بولو، ایک ساتھ مانگو، اور سب الگ الگ فرمائش کرو، میں سب کی آواز کو ایک ساتھ سننے والا ہوں کہ کون مجھ سے کیا مانگ رہا ہے۔ یعنی ایک کی سن کر دوسرے سے غافل نہیں ہوتا، لاپرواہ نہیں ہوتا، میں ایک ساتھ سب کی آواز کو سننے والا ہوں کہ شیر مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، کتا مجھ سے کیا مانگ رہی ہے، کتا مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، بلی مجھ سے کیا مانگ رہی ہے، ہاتھی مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، انسان مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، مرد مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، عورت مجھ سے کیا مانگ رہی ہے، فرشتہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، جنات مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، چینٹی مجھ سے کیا مانگ رہی ہے، چینٹا مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، شیر مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، ہاتھی مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، گیدڑ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے۔ تو یہ ہے کائنات کا سچا مالک، اور حقیقت میں اسی مالک کی بادشاہت پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے، جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے اور سب کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے۔ اس لیے دھوکے سے بچو۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایشور کیا کڑ کڑ میں ہے؟ ارے بھائی، قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اللہ ذرے ذرے میں ہے۔ جو مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں وہ ان کی اپنی من کی اچھا کی بات ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک اپنی من کی مرضی ہے، ایک اللہ کی مرضی ہے۔ اپنی من کی مرضی پر جیون جی کے جاؤ گے تو جہنم کی آگ میں جاؤ گے، نرک میں جاؤ گے، اور اللہ کی مرضی پر جیون جی کے جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے۔ انسان غور تو کرے کہ میرا کوئی مالک ہے، میرے مالک کی مرضی کیا ہے، اس کی تحقیق تو کرے، سچائی کی کھوج تو کرے، جبھی تو سمجھے گا، اللہ کو راضی کرے گا۔ تو ولکن کیا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر ذات میں ہے، اصل میں، اور علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، وہیں سے کنٹرول ہے، اور ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔
कोई चीज़ उससे भाग नहीं सकती, छुप नहीं सकती। तो अल्लाह ताला कण कण में नहीं है, हैं, बल्कि हर चीज़ अल्लाह के कब्जे में है, उसकी मुट्ठी में है। याद रखें, अगर हम अल्लाह को कण कण में मानेंगे तो अल्लाह को छोड़कर उसकी पैदा की हुई चीज़ों की ही पूजा करना शुरू कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत रास्ता है। याद रखें, इसलिए अल्लाह ताला निराकार है। हम जहाँ चाहें अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका अल्लाह ने बताया है नमाज में, उस तरीके से, यही अल्लाह का सच्चा रास्ता है। और अल्लाह की शान के बारे में हम नहीं समझ सकते। मैंने मिसाल दी थी अभी, इतना दूर है कि हमारी आँख तो क्या देखेगी, हमारा मन का ख्याल भी नहीं पहुँचेगा अल्लाह तक, और इतना करीब है कि हमारी सांस से ज़्यादा करीब है, हमारा सब हाल जानता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर उसका ज्ञान, किस कदर उसका इल्म हर चीज़ पर छाया हुआ है। मगर इंसान इस दुनिया में इतना गफलत में है, इतना धोखे में है, इतना धोखे में है कि अपने सामने जो है इंसान अपना अंजाम, दूसरे का अंजाम देखता है और अपने अंजाम की फ़िक्र नहीं करता कि मेरे सामने कितने लोग मर गए, मुझे भी आखिर मरना है। दुनिया का बड़ा नशा है इंसान को, दूसरों की अर्थी ले जा रहा हूँ, कल मेरी भी जाएगी। बड़ा इंसान को बड़ा ज़बरदस्त नशा है दुनिया का। तो याद रखें कि इंसान जानता, हर इंसान है कि मेरा एक मालिक है, मैं दुनिया में उसे राज़ी करने के लिए आया हूँ, मेरी जान उसी कब्जे में है, जब चाहेगा मौत देकर उठा लेगा। लेकिन जानबूझकर भी इंसान जो अल्लाह का नाकदरा है वो अल्लाह की तरफ गौर नहीं करता, और इसीलिए मरने के बाद तबाह हो जाएगा। हैं, जब उससे कहा जाएगा क्या तुझे मालूम नहीं था कि तेरा एक मालिक है, तो उसे राज़ी करने के लिए दुनिया में आया है, हैं, और तेरी जान उसके कब्जे में थी, तो फिर तूने फिर भी अल्लाह को राज़ी नहीं किया, तो नाकदरा साबित हुआ। नाकदरों का अंजाम जहन्नुम की आग है, सीधी सी बात है। तो पता हर इंसान को है, जो इंसान जैसे चल रहा है जानबूझ के चल रहा है। इसलिए भाई हमें चाहिए कि हम गौर करें, सच्चाई की तरफ गौर करें, ध्यान लगाएं। तो याद रखें, सच्चाई पर चलने की आरजू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती कहीं, अगर हो जाए तो मर जाती है या फिर ख्वाब बन जाती है। लोग सोचते हैं भाई हाँ वाकई मैं अल्लाह के हुक्म पर चलना शुरू करूँगा, भाई दीन पे चलना शुरू करूँगा, अब कि ये काम कर लूँ, फलां काम कर लूँ, भाई 6 महीने का मेरा फलां काम रह गया, उसके बाद फिर मैं अल्लाह नहीं करूँगा, बस खाली अल्लाह के हुक्म पे चलूँगा। लेकिन वो क्या होता है, आरजू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती, अगर हो भी जाए सच्चाई पे चलने की तो वो मर जाती है या ख्वाब बन जाती है। क्यों? क्योंकि दुनिया में बुराई का माहौल आम है, इस दुनिया में धोखे में जीने वाले लोग ज़्यादातर हैं। एक दूसरे को देखकर ही इंसान धोखा खाता है। अरे इतने लोग ऐसे कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ तो क्या हर्ज है। अरे भाई अल्लाह ताला का कानून है, अगर एक जर्रे के बराबर बुराई करोगे सज़ा पाओगे उसकी। याद रखना, किसी के बहकाए मत आना। इसलिए बुराई से बचें, अल्लाह की खोज करें, मेहनत करें। बहुत कम लोग हैं जो जिनके अंदर आरजू पैदा होती है और फिर वो लग जाते हैं, लगन लग जाती है उन्हें अल्लाह ताला को पाने की, और फिर वाकई में जो है इतनी मेहनत करते हैं वो कि वो अल्लाह को पा लेते हैं, अल्लाह उन्हें राह दिखा देता है। लेकिन करोड़ों में से कोई एक आध, वरना सबका यही हाल है कि आरजू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती, अगर पैदा हो जाए तो मर जाती है या फिर ख्वाब बन जाती है। इस दुनिया के जीवन, धोखे के जीवन की रफ्तार इतनी तेज़ है कि इंसान को सोचने का मौका भी नहीं मिलता। ज़िंदगी बहुत तेज़ी से बीत जाती है और जीवन का जो समय बर्बाद करके इंसान मरकर जहन्नुम का ईंधन बन जाता है। तो भाई मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आए। जीवन का अगले पल का भरोसा नहीं है, कब अल्लाह ताला का बुलावा आ जाए। तो याद रखें, अल्लाह ताला ईश्वर कण कण में नहीं है, अल्लाह जर्रे जर्रे में नहीं है, बल्कि अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। और कुरान मजीद में सूरह इखलास में अल्लाह की पहचान बताई गई है, कुल हु अल्लाहु अहद, कि अल्लाह ताला एक है, इस कायनात का मालिक, एक के इशारे पे कायनात चल रही है। और वैसे भी आँख खोल के हम गौर करें, सच्चाई की तरफ गौर करेंगे तो हमें दिखता भी है कि एक हस्ती के इशारे पर यह कायनात चल रही है और एक हस्ती के हुक्म के बंधन में ये कायनात बंधी हुई है। दिन निकलना, रात का होना, सूरज का निकलना है। हाँ, कुल हु अल्लाहु अहद, इस कायनात का मालिक एक है और वो अपने वजूद से खुद कायम है। बाकी हर चीज़ इस कायनात में उसके वजूद से कायम है, वो किसी के सहारे कायम नहीं है, हर चीज़ उसके सहारे से कायम है।
اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، کمزور ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، کمزور نہیں ہے۔ اب ان آیتوں کو آپ کائنات میں چیک کریں، کائنات کس تحت چل رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، بالکل حقیقت کہہ رہا ہے قرآن۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کے باپ ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ارتھ کیا ہوا کہ نہ اس کی شروعات ہے، نہ اس کا انت ہے۔ انسان کی شروعات ہوتی ہے، پیدا ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ کائنات میں ہر چیز کی شروعات ہوتی ہے، وہ ختم ہونی ہے اسے۔ زمین بھی ختم ہوگی، آسمان بھی ختم ہوگا، سورج بھی ختم ہوگا ایک وقت پہ، جب اس کا سمے پورا ہو جائے گا۔ انسان کا سمے تھوڑا ہے، کائنات کا سمے زیادہ ہے، بس اتنا فرق ہے۔ کائنات کا بڑھاپا چل رہا ہے اس ٹائم، اب اس دنیا کا زیادہ حصہ بیت چکا ہے، تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے۔ دنیا کا بھی سمے لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، کب تک دنیا رکھنی ہے۔ جب اس کا سمے پورا ہو جائے گا، دنیا بھی ٹوٹ پھوٹ کے ہو جائے گی، برباد ختم ہو جائے گی۔ تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں کہ کائنات میں ہر چیز کی شروعات بھی ہے اور انت بھی ہے۔ اب جس چیز کی شروعات ہو اور انت ہو، وہ پوجا کرنے کے یوگیہ نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اب کائنات میں جتنی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وہ ایک پیدا کرنے والا ہے، باقی ہر چیز پیدا کی ہوئی ہے۔ قرآن ہمیں کدھر لاتا ہے کہ پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا چھوڑ کر کے پیدا کرنے والے کی کرو۔ اب آگے جو آیت سنائی جا رہی ہے، کیا سنائی جا رہی ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے جیسا پوری کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ سب سے الگ اور نرالا ہے، کیونکہ وہ نراکار ہے۔ کائنات میں ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، اب اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے وہ الگ اور نرالا ہے۔ اب یہ آیت ہمیں کیا ذہن دے رہی ہے، کیا سمجھانا چاہ رہی ہے؟ کہ کائنات کی چیزوں کی پوجا مت کرو، ان میں سے کوئی خدا نہیں ہے، یاد رکھیں، اور نہ ہی وہ کण کण میں ہے۔ ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ اصل میں اس کی جو ہستی ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے، ساتواں آسمان کے اوپر اس کا عرش ہے، سنگھاسن ہے، اور ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، وہی سب کا پالن ہار ہے، وہی سب کو پالتا ہے، وہی ہمیں زندگی دیتا ہے، پھر ہمیں پالتا ہے، اور پھر دھرتی پہ سے موت دے کے ہمیں اٹھا لیتا ہے ہمارا امتحان لینے کے بعد۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نہ